بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پہلے شوہر نے مجھے طلاق دی تو میری چچی نے میری دوسری شادی کر دی۔ دوسرا شوہر کام پر جاتا تو مجھے زنجیروں سے باندھ کر جاتا۔ اسے شک تھا کہ میں اس کی پیٹھ پیچھے غیر مردوں سے ملتی ہوں۔ میں رو رو کر دعا کرتی کہ میرا دوسرا شوہر مر جائے۔ ایک روز وہ گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا تو میں بہت خوش ہوئی، مگر اگلے روز مجھے ایک خط موصول ہوا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو میرا دل پھٹ گیا۔ میں بھاگتی ہوئی شوہر کی قبر پر گئی۔ وہاں 11 عورتیں میرے شوہر کو میرا نام عائشہ ہے، میری شادی چچا اور چچی نے جائیداد حاصل کرنے کے لیے نشئی سے کرا دی تھی۔ میرے ماں باپ میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ بس تب سے جائیداد کی لالچ میں میرے چچا اور چچی نے مجھے پالا تھا۔ مجھے اس گھر سے 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا گیا۔ میں دل میں امید لیے پیا کے گھر آ گئی، مگر شوہر کے گھر قدم رکھا تو معلوم ہوا ابھی آزمائش باقی ہے۔ شادی کا ایک ہفتہ کچھ پرسکون گزرا۔ میرے شوہر کی ایک بہن تھی، مگر طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس نشہ کرتا تھا اور رات بھر گھر سے باہر رہتا تھا۔ میں اگر گھر کے خرچ کی بات کرتی تو میری نند اور شوہر مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے اپنی نند سے کہا، باجی بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ تو میری نند نے جواب دیا، میری پیاری بھابھی، جہیز میں تم کوئی باغ نہیں لائی تھی جس کی ماہانہ آمدنی سے تمہیں پکوان پکا کر کھلائے جائیں۔ جب میں بھوک سے نڈھال ہوئی تو اپنی پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر دستک کے بعد جب پڑوسن نے دروازہ کھولا تو مجھے منتظر پا کر حیران ہوئی۔ مجھے شرم آ رہی تھی کہ کیسے کھانا مانگوں۔ شاید وہ میرے چہرے سے بھوک کا اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندر چلی گئی اور تازہ کھانا لا کر مجھے تھما دیا۔ میں بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے بے تابی سے کھانا کھاتے ہوئے گھر آ گئی، مگر گھر میں قدم رکھتے ہی اندازہ ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہوں۔ میری نند اور میرا شوہر دروازے پر میرے منتظر تھے۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، میری نند نے مجھے بالوں سے پکڑ کر فرش پہ دے مارا۔ میں درد سے بلا اٹھی تھی۔ تبھی اچانک میرے شوہر نے مجھ پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ میں ان وارداتوں کی شدت برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ ہوش آنے پر مجھے معلوم ہوا کہ بس کھانا مانگنے پر یہ سزا مجھے ملی تھی۔ مجھے اب اس چیز کی عادت ہو گئی تھی۔ میں اپنا نصیب سمجھ کر یہ سب قبول کر چکی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ وہ اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، مگر میرے مقدر کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہی مار دھاڑ اور وہی تانے، مگر اس گزرتے وقت نے مجھے صبر کی ضد سے ملا دیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر اور نند کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی تو میرا ہمسایہ چھت پر کھڑا تھا۔ مجھے اس بات کا دھیان نہیں رہا، مگر میری نند نہ جانے کیسے چھت پر آ گئی اور زور زور سے چیختے ہوئے میرے شوہر کو بھی چھت پر بلا لیا۔ تب اچانک میرے شوہر کے زناٹے دار تھپڑ نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میری نند بولی، ارے بھائی، اس گند کو مارتا کیوں ہے؟ یہ مار سے قابو نہیں آئے گی۔ یہ پہلے دن سے ہی بدکردار تھی۔ اس نے ہمارے ہمسائے اختر سے چکر چلا رکھا ہے، تبھی تو وہ لوگ اس کا احساس کرتے ہیں۔ یہ ان کو بتاتی ہوگی کہ میرا شوہر اور نند مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ ہائے، کیا عزت رہے گی ہماری اس محلے میں۔ میرے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ سب میری نند کیا بول رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا، نہ جانے کیوں وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو میرے شوہر نے ایک اور تھپڑ میرے منہ پر مارا اور ایک ہی سانس میں پورا آسمان میرے سر پر گرا دیا۔ 3 بار طلاق دے کر مجھے تپتی دوپہر میں گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ سامنے موجود لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، میں فوراً وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیز قدم بڑھاتے ہوئے شام تک چاچا کے گھر جا پہنچی۔ یہاں ایک اور محاذ میرے لیے منتظر تھا۔ چاچی نے جو منہ میں آیا وہ کہتی چلی گئی۔ میں کوئی جرم نہ کرنے کے بعد بھی چوروں کی طرح سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ 2 دن تک چاچی نے مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا۔ کہنے کو یہ گھر میرے ابو کا تھا، مگر چاچی نے اس گھر کے راستے میرے لیے بند کر دیے تھے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی، اسی لیے انہوں نے سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی میری شادی اس نشئی کے ساتھ کر دی تھی۔ میری عدت مکمل ہوئی تو چاچی کو پھر سے مجھے اس گھر سے نکالنے کا جن چڑھ گیا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی چاچی نے میری شادی حامد سے کر دی۔ رخصتی کے وقت چاچی نے مجھ سے گلے ملتے ہوئے یہ بات کہی، اگر اب تم منہ کالا کر کے ہمارے گھر آئی تو یاد رکھنا میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ میں خاموشی سے خون کے آنسو پیتی ہوئی حامد کے گھر آ گئی، مگر امتحان ابھی باقی تھے۔ حامد نشئی نہیں تھا،
وہ دل لگا کر کمائی کرتا تھا، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور میرا رشتہ اسے آسانی سے مل گیا تھا۔ وہ مجھ سے 15 سال بڑا تھا، مگر وہ میرے کردار اور پہلی طلاق کے بارے میں سب جانتا تھا، اسی لیے مجھے کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ مجھے چھت پر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، مگر میں کچھ مطمئن تھی کہ یہاں زندگی کچھ سکون سے گزر جائے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ حامد تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہے۔ وہ مجھے گھر کی 4 دیواری میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا تھا۔ وہ گھر کو تالا لگا کر جاتا تھا۔ اکثر کام سے واپسی پر وہ پہلے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا، پھر دروازے میں سے اندر جھانکتا رہتا اور پھر بڑے آرام سے گھر کا تالا کھول کر گھر میں داخل ہوتا اور مجھے باورچی خانے یا صحن میں بیٹھا دیکھ کر بولتا، تمہیں میرے آنے کا علم کیسے ہو گیا تھا؟ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی، کہتی بھی تو کیا حامد بھی مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا؟ اور چاچی کے کہے گئے الفاظ میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اسی لیے چپ رہتی تھی۔ دن بدن حامد کا رویہ میرے ساتھ بد سے بدترین ہوتا گیا۔ ایک دن تو کام سے واپسی پر جب حامد گھر آئے تو میں نہا رہی تھی۔ مجھے گھر میں نہ پا کر حامد پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ تب اچانک میں غسل خانے سے نکلی تو حامد نے میری گردن پکڑ لی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر حامد کو ترس نہ آیا تھا۔ بالآخر میں بے ہوش ہو گئی۔ تب جا کر حامد نے میری گردن چھوڑی تھی۔ میں ایک طرف گر گئی، کھانس کھانس کر میرا گلا خراب ہو گیا۔ میں شدت سے رو رہی تھی۔ حامد نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے کسی غیر مرد کو بلایا ہوگا۔ وہ مجھے گالیاں دیتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ پیچھے میں اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ رات گئے حامد گھر آئے اور مجھے کہنے لگے، تم ایک بد کردار عورت ہو، اسی لیے تمہارے پہلے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، مگر تم نے اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ حامد کا لہجہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جو حامد کہہ رہا تھا وہ کر گزرے گا۔ میری روح کانپ گئی تھی کہ اب میں پھر سے اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتوں گی نہیں۔ اس بار میں اپنا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اسی شک کی وجہ سے حامد ایک دن مجھے کمرے میں زنجیر سے باندھ کر بھی گئے تھے۔ اس دن میری بس ہو گئی تھی۔ میں بہت روئی تھی اور میرے دل سے حامد کے لیے بد دعا نکل گئی کہ وہ ایکسیڈنٹ میں مارا جائے۔ مگر جب وہ پاس آئے تو میری بری حالت دیکھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ مجھے لگا کہ اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اب میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، مگر یہ سب میرا خیال ہی تھا۔ رات کو چائے پیتے ہوئے حامد کا موڈ بہت اچھا تھا، اسی لیے میں نے انہیں کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ حامد نے ایک نظر میری جانب دیکھا اور بولا، سن رہا ہوں۔ پھر میں نے کہنا شروع کیا، دیکھیں میں بد کردار نہیں ہوں، آپ کو میرے بارے میں جو بھی بتایا گیا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ میں ابھی کچھ اور کہتی، حامد کی گرج تر آواز نے میری جان نکال دی تھی۔ میں کچھ سہمی ہوئی ہرن کی طرح حامد کو دیکھ رہی تھی جو کہ مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ حامد نے کہا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے کسی بھی سچ میں، مگر میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں بے وفائی برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے پہلے شوہر جیسا مت سمجھنا، میں تمہیں اگلا سانس بھی نہیں لینے دوں گا۔ اب اٹھو یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ تھا میرا شوہر، میرا ہمسفر، جس کی نظر میں اس کی بیوی ایک غلام تھی۔ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں دبا رہی تھی جب اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی سایہ میرے پاس موجود ہو، مگر میرے اور حامد کے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بات سوچ کر میرا بھی دل مٹھی میں آ گیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کسی کو نہ پا کر میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا، یعنی یہ میرا وہم تھا۔ اس کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اپنی زندگی کو سوچتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ کون ایسی زندگی جینا چاہے گا۔ اگلی صبح کام سے فارغ ہو کر میں صحن میں بیٹھی تھی، تب حامد گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ وہ شاپر مجھے دیتے ہوئے بولے، یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے وہ شاپر حامد سے لیا اور اس میں موجود ایک سرخ رنگ کا جوڑا، ایک نیا جوتا اور سبز چوڑیاں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ مگر میری خوشی پل بھر کی تھی جب حامد نے کہا کہ یہ سب تم میری بغیر اجازت کے نہیں پہنو گی، جب میں کہوں گا تبھی پہنو گی۔ اس کے بعد حامد خاموشی سے کمرے کے اندر چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے مجھے اداس دیکھ کر حامد نے کہا، تم نے کیوں منہ سجا لیا ہے؟ کہا ہے نا اس سوٹ کو پہننے کا تصور اپنے ذہن سے نکال دو۔ صحیح وقت آنے پر بتا دوں گا، تم پہن لینا، اور اگر تم نے میری بغیر اجازت کے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو۔ میں نے فوراً کہا، نہیں نہیں، آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں خاموش بیٹھی تھی، مگر میرا ذہن اس بات پر اٹک گیا
ایک سوٹ جس کے پہننے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنا ہوگا، پہلی بار شوہر سے کوئی تحفہ ملا تھا اور اس کو بھی بس الماری کی زینت بنا دیا گیا تھا۔ میرے چچا اور چچی نے مڑ کر تو میرا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ اب حامد ہی میرا اکلوتا سہارا ہے، مجھے ہر حال میں گزارا کرنا ہے، مگر میری بھی کچھ خواہشات تھیں، اس کی کسی کو فکر نہیں تھی۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح میری آنکھ کھٹ پٹ کی آوازوں سے کھلی۔ غور کرنے پہ معلوم ہوا کہ حامد الماری میں سے کچھ نکال رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے اٹھتے ہوئے پوچھا، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حامد بولے، میں کام پہ جا رہا ہوں، رات کو دیر سے آؤں گا۔ یہ بات کہہ کر حامد چلے گئے اور میں ان کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ گھر کے کام سے فراغت کے بعد میں لیٹ گئی اور نہ جانے کیسے بے خیالی میں میری آنکھ لگ گئی۔ کوئی زور زور سے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے وقت دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ اس وقت حامد تو نہیں آ سکتے۔ میں ڈر گئی تھی۔ اچانک ایک بار پھر زور زور سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ لیا اور دروازے سے پوچھا، کون ہے؟ تب باہر سے آواز آئی، بھابھی میں جاوید ہوں، حامد کا دوست، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے جب حادثے کا سنا تو فوراً دروازہ کھولا۔ سامنے ایک خوش شکل مرد کھڑا تھا، مگر میں نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حامد کا خیال آتے ہی میں نے بےتابی سے پوچھا، حامد کہاں ہے؟ میری بات سن کر اس آدمی نے سر جھکا لیا اور بولا، بھابھی حامد اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ حادثے میں اس کی گاڑی کھائی میں گر گئی تھی۔ میں اپنی آنکھیں کھولے خاموش کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے مجھے میری دنیا اجڑنے کی خبر سنا دی تھی۔ میں نے ہمت کی اور سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ حامد کی کوئی چال ہو۔ پھر میں نے کہا، آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ میری بات سن کر اس نے کہا، بھابھی میں اور حامد آج شہر سے باہر جا رہے تھے۔ میرے پاس موٹر سائیکل تھی اور ہمارے پاس تھوڑا سامان تھا، اس لیے میں نے سامان کے ساتھ حامد کو گاڑی میں بٹھا دیا تھا، مگر اس گاڑی کے ساتھ حادثہ ہو گیا اور کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ اس وقت اچانک مجھے چکر آئے اور میں حالات سے بے خبر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب دوبارہ ہوش آیا تو محلے کی کچھ عورتیں میرے پاس موجود تھیں۔ ایک بزرگ عورت نے مجھے گلے لگایا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ میں اتنا روئی کہ نڈھال ہو گئی۔ قسمت کے اس ظلم پر مجھے صبر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنا ٹوٹا پھوٹا وجود لے کر کمرے میں بیٹھی تھی جب چاچی مصنوعی رونا روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ ہائے میری پھول جیسی بچی، اتنی سی عمر میں بیوہ ہو گئی، اس کی تو قسمت ہی خراب ہے۔ پہلے طلاق کا دھبا اور اب بیوہ ہو گئی۔ مجھے اس وقت اپنا ہوش نہیں تھا، چاچی کے رونے کا کیا جواب دیتی۔ میں خاموش تھی۔ جب چاچی بولی، میری بات دھیان سے سن، تیرے میاں کے کچھ رشتہ دار تھے جو کہہ رہے تھے اس کی جائیداد بھی ہے۔ پگلی اب تو اس کی جائیداد کی مالک بن گئی ہے۔ تو خوش ہو جا کہ اس شکی پاگل نفسیاتی انسان سے تیری جان چھوٹ گئی۔ اب تو اپنی مرضی کی زندگی گزار لینا۔ تو یہ گھر بیچ کر میرے پاس آ جا۔ تو یہاں اکیلی کیسے رہے گی؟ میں تیرا خیال رکھوں گی۔ میں جانتی تھی چاچی کبھی میری سگی نہیں ہو سکتی، انہیں اس وقت بھی اپنی ہی پڑی ہے۔ یہاں میرا سب کچھ لٹ گیا تھا، مگر ان کو بس دولت اور گھر کی پڑی تھی۔ مگر اب مجھے خود کو مضبوط بنانا تھا۔ اس کی شروعات مجھے آج سے بلکہ ابھی سے کرنی تھی۔ چاچی آپ بے فکر رہیں، میں یہاں اپنے شوہر کے گھر میں اکیلی نہیں ہوں۔ ان کی یادیں ہیں میرے پاس، میری زندگی گزر جائے گی۔ آپ بس دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کے در پر نہ لائے۔ میرا شوہر جیسا بھی تھا مگر میرے لیے تو بہت اچھا تھا۔ امید ہے آئندہ آپ میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گی۔ چاچی کو شاید مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ اپنا اوسا منہ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے بھی ان کی جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی۔ محلے کی کچھ بزرگ عورتیں مجھے صبر کی تلقین کرتے ہوئے چلی گئیں۔ اب میں تھی اور حامد کا گھر۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب میرے بے قرار دل نے چاہا کہ حامد کا دیا ہوا سوٹ تو اٹھا کر دیکھوں۔ میں نے تڑپ کر اپنی الماری میں سے وہ شاپن نکالا جس میں میرے لیے لایا ہوا حامد کا وہ تحفہ موجود تھا۔ میں اس سوٹ کو خود سے لگا کر بہت روئی تھی۔ وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ 1 ہفتے تک میں نے حامد کی یادوں کے سہارے جینے کی کوشش کی تھی۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی تھی کہ حامد کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اچانک ایک بچی میرے پاس آئی اور بولی، یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے یہ لفافہ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے وہ لفافہ تھاما اور وہ بچی فوراً سے بھاگ گئی۔ میں نے لفافہ لے کر ایک طرف رکھ دیا اور خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ کام وغیرہ میں دن گزر گیا، میں اسی لفافے کو سرے سے ہی بھول گئی تھی۔ اگلے دن جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تب میری نظر اس لفافے پر گئی
میں نے یاد کیا کل اسے یہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے جھاڑو ایک طرف رکھی اور اس لفافے کو کھولا۔ اس میں ایک خط تھا۔ اس خط کو کھول کر پڑھتے ہوئے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں فوراً بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں خط ایک طرف رکھ کر دیوانہ وار گھر سے بھاگی۔ ارد گرد والے لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے تھے، مگر مجھے کسی کی فکر نہیں تھی۔ آخر کار میں اپنی منزل کے سامنے تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جسم میں کپ کپی واضح تھی۔ مجھے میری آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھیں نم تھیں۔ تب اچانک میں نے دوڑ لگا دی اور فوراً جا کے حامد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل رہے تھے۔ حامد نے میری آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور پھر بولے، بس اب بہت رو لیا تم نے، اب چپ ہو جاؤ۔ اس کے بعد حامد میرا ہاتھ تھام کر ایک کار میں بیٹھ گئے۔ میں نے کچھ بولنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی حامد بولے کہ آج تم چپ رہو، ابھی میں تمہیں سب بتاؤں گا، تمہاری ساری الجھنوں کو سلجھا دوں گا۔ میں مطمئن سے ان کو دیکھتے ہوئے چپ ہو گئی۔ یہ سب مجھے خواب معلوم ہو رہا تھا، مگر میں بہت پرسکون تھی۔ میں اس خواب سے نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ شاید بے چینی کی وجہ سے مجھے آج سکون کی نیند آئی تھی۔ دوبارہ حامد کے جگانے پر میں اٹھ بیٹھی، اپنی سوالیہ نظروں سے حامد کو دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اپنے ارد گرد نظر گھمائی تو مجھے احساس ہوا میں جنت میں آ گئی ہوں۔ چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا اور میرا ہاتھ حامد نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ آج تک کبھی انہوں نے مجھے اس طرح سے نہیں پکڑا تھا۔ میں اس منظر میں کھو سی گئی تھی۔ تب اچانک سے حامد کہنے لگے، میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں بہت سوال ہیں، بس اتنا جان لو کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کی مکمل دنیا بن گئے ہیں۔ ہم سارے دوغلے رشتے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ یہ سب تمہاری چچی کا کیا دھرا ہے۔ دراصل میں اس کا دور کا عزیز ہوں۔ تمہاری شادی اسی نے میرے ساتھ کروائی تھی اور اب وہ میرے ہاتھوں تم پر ظلم کروانا چاہتی تھی۔ وہ روز مجھے اپنے گھر بلا کر بھڑکاتی تھی۔ ایک دن تمہارے سابقہ شوہر سے ملوانے لے گئی۔ وہاں جا کر اس نے کہا، حامد اس سے ملو اور پوچھو کہ کیسے اس نے عائشہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ مگر اس سے پہلے تمہاری چچی کچھ کہتی۔ وہ انسان بولا کہ نہیں حامد، یہ سب جھوٹ ہے، میں ایک نشئی آدمی ہوں۔ اب تو میں نے نشہ بھی چھوڑ دیا ہے، مگر اس وقت اپنی بہن کے پیسوں سے میں نشہ کرتا تھا اور جو وہ کہتی میں اسے مان لیتا تھا۔ عائشہ پاک دامن لڑکی ہے۔ یہ ایک غلط فہمی تھی، میں نے اس پہ بہت ظلم کیے تھے۔ اپنی بہن کے کہنے پر میں نے اپنا گھر برباد کر دیا تھا اور دیکھو میری بہن اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگا تھا، مگر تمہاری چچی مجھے بلیک میل کرتی کہ تم عائشہ پر ظلم کرو گے ورنہ میں تمہاری طلاق کروا دوں گی۔ اس وقت میں بہت مجبور ہو گیا تھا کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ کسی بھی صورت ہمارے گھر میں سکون نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے تمہاری چچی سے جان چھڑوانے کے لیے اپنی موت کا جھوٹا منصوبہ بنایا تھا اور آج سے ہماری دنیا الگ ہے۔ مجھے امید ہے تم مجھے معاف کر کے میرے ساتھ اچھی زندگی گزارو گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں حامد کی باتیں سن کر مسکرا دی اور اس کے ہم قدم چلتے ہوئے اپنی پچھلی زندگی کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول گئی۔ آج اس بات کو 6 سال گزر گئے ہیں۔ ہم وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں آ گئے تھے۔ حامد اور میرا 5 سال کا بیٹا بھی ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ وہ زندگی جس کا تصور میں نے خواب میں کیا تھا، آج وہی خواب حقیقت بن گیا۔ حامد بھی اپنے وعدے کے پکے نکلے تھے۔ انہوں نے مجھے ہر خوشی دی تھی۔ نئے سرے سے کاروبار شروع کیا۔ اللہ کے فضل سے اس میں کامیابی ہوئی اور آج ہمارے گھر میں ہر آسائش موجود تھی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے مجھے کانٹوں سے نکال کر غلاب تک پہنچا دیا تھا۔ دور کے رشتہ داروں سے مجھے پتہ چلا کہ چچی کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ چند دن پہلے وفات پا گئی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ بھی انہیں اپنی رحمت میں بخش دے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔